اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کرے مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی محبت اور شفقت سے رسول اللہ سے مخاطب ہیں اور رات کی نماز یعنی تہجد کے لیے حکم دیتے ہیں۔ جب مشرکین مکہ نے قرآن نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچانا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو غم کے مارے چادر اوڑھ کے لیٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی کہ اٹھیے اور اب چادر چھوڑ دیں اور تبلیغ کی تیاری کریں، جس کے لیے تہجد لازمی نماز ہے۔ غم میں چادر لپیٹ کر لیٹ جانا تو کمزور لوگوں کا کام ہے، آپ کا رب تو زبردست قوتوں والا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور رب کا سہارا ڈھونڈیے، جس کا طریقہ قیام اللیل یعنی نماز تہجد ہے۔ اس نماز کے ذریعے آپ کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچے گی۔ اس وقت 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، اس لیے یہ نماز آپ پر فرض تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے نماز پڑھتے رہتے کہ آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا، یعنی آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی۔ جب آپ سے اس کے متعلق عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تہجد کا اصل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جس میں نیند سے اٹھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عبادات کے ذریعے انسان کو اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ انسان کی کمزوریاں کیا ہیں؟ انسان کا آرام، نیند، کھانا پینا اور ازدواجی زندگی گزارنا۔ یہ 3 کام ایسے ہیں، اگر یہ حد سے زیادہ ہو جائیں تو انسانی معاشرے کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان 3 کاموں کو حدود میں رکھنا ضروری ہے۔ نماز تہجد حد سے بڑھی ہوئی انسان کی خواہشوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ یوں سمجھیے انسان ایک گھوڑے پہ سوار ہے، یہ گھوڑا اس کی خواہشات ہیں، جو تہجد کے ذریعے انسان اس گھوڑے کو یعنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر انسان تہجد نہ پڑھے تو ایسا انسان اپنی خواہشات کے گھوڑے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، بلکہ خواہشات کو سر پر سوار کر لیتا ہے اور وہ خواہشات کے قابو میں ایسے آ جاتا ہے جیسے منہ زور گھوڑا سوار کو اپنی مرضی سے بھگا کر لے جائے اور کسی کھائی میں گرا دے۔ اگرچہ تہجد میں اٹھنا آسان نہیں ہے، مگر یہ نعمت اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ وقت بہت بابرکت ہے، اس میں قرآن خوب سمجھ میں آتا ہے۔ تہجد میں اٹھنے والا شخص خوب اپنی خواہشوں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تہجد گزار جب بستر کا آرام چھوڑ کر اٹھتا ہے، نماز میں خوب دل لگاتا ہے، دل جمی سے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کے سرگوشیاں کرتا ہے، ان کیفیات کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس کی برکتوں کا اور اثر کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟
دل کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آپ پر ان قریب ایک بھاری کلام نازل فرمانے والے ہیں تاکہ آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے کہ قرآن کا نازل ہونا آپ برداشت کر سکیں اور تبلیغ کے لیے بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب سے آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہوگی جس سے آپ قرآن کے پیغام کو آسانی کے ساتھ پہنچا سکیں گے۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، تبلیغ کا کام میں آسانی ہو، قرآن کو خوب سمجھ کے پڑھے، تو اسے چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھے اور تہجد پڑھے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد میں باقاعدگی کے ساتھ اٹھنے کی، نماز پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔